السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 40 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اللہ کے قانون، اس کے اقتدار کی بات کی جا رہی ہے، اس کے قانون مشیت کی بات کی جا رہی ہے، کائنات کے اوپر اس کا جو کنٹرول ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ الفاظ ہیں علم تعلم، رسول سے مخاطب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اے رسول کیا تو نے نہیں جانا؟ کیا نہیں جانا؟ آگے ہی بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ وہ ہے کہ، اب بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، بتائیے رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا اقتدار۔ کیا اے رسول تو نے نہیں جانا؟ اب رسول سے مخاطب ہو کر یہ سوالیہ انداز میں بات ہو رہی ہے۔ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے کہ آسمان و زمین کا اقتدار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے؟ دیکھیں، آسمان و زمین کے اندر جتنا بھی نظام ہے یہ بہت بڑا وسیع خلا کے اندر یوں لفظ آتا ہے کہ یہ صرف یوں کہہ لیں، ہم نے تو ہوا کو بھی نہیں دیکھا، جو ہماری جو اس کو بھی ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے، اور آگے جو گلیکسیز ہیں وہاں تک تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ سورج جو ہے اس کی حدت اور روشنی کو آپ دیکھیں تو ہم جس یہ ملکی وے میں رہ رہے ہیں یہ گلیکسی ہے جس کا یہ سورج ہے، تو یہ کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہے، اتنا بڑا یہ شمسی نظام، اور پھر اتنی یہ کروڑوں گلیکسیز کائنات میں، اربوں ہیں بلکہ۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ وسیع نظام ہے کائنات کے اندر، ستاروں کا، کتنے سورج ہیں، کتنے ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں۔ تو یہ اللہ کے قوانین کے اندر یوں کہہ لیں بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قانون سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے لگ جائے، بالکل نہیں۔ یہ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا اقتدار، تو یہ ہے اس کے معنی۔ تو کائنات میں وہ چاہے زمین سے اوپر کی کائنات ہو، یعنی بلندیاں، سما کا معنی بلندی ہوتا ہے، آسمان فزیکلی کوئی چیز نہیں، سما عربی میں بلندی کو کہتے ہیں، اور سماوات بلندیاں، ان لمٹڈ یہ بلندیاں ہیں، اور ارض کہتے ہیں جو بلندیوں سے نیچے ہو، یہ جو زمین ہے یہ نیچے ہے، یہ ارض ہے۔ اور پھر اس ارض میں بھی دیکھیں، اس کو آپ کھودتے جائیں، نیچے چلے جائیں تو دیکھیں کتنے خزانے ہیں، کتنی اس کے اندر ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق۔ ایک بیج بھی پھینکتے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ جو زمین ہے اس بیج کو ضائع نہیں ہونے دیتی، اگاتی ہے، اور پھر اس ایک بیج سے کتنے وہ آگے پھل لگتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیج کی مثال ہے، کائنات کے اندر تو بے شمار قسم کی وہ معدنیات ہیں، اور کتنی گیسز ہیں، کتنا کچھ ہے یہ، اور وہ اسی کے قانون کی روح سے وہ بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سب کے اوپر اللہ کا اقتدار۔ کوئی بھی چیز زمین سے اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اس کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ سیب کی خاصیت اس کے انگریڈینٹس، اس کا ذائقہ بدل جائے، وہی ہے جب سے ہی ہے۔ تو ہر چیز ایسی ہے، ہر چیز کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کے انگریڈینٹس، اس کے خواص یعنی پراپرٹیز،
سارے کے سارے جیسے ہیں ویسے چلے آ رہے. پانی کی جو خاصیت ہے وہ ویسی ہے جیسے شروع میں تھی. H2O سے پانی بنتا ہے تو اس وقت بھی، آج بھی اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی یہی اللہ کا جو نہ بدلنے والا قانون ہے، اسی کی روح سے پانی بنتا چلا جا رہا ہے. تو ہر چیز کے اندر اللہ کا اقتدار ہے. صرف انسانوں کو اللہ نے آتھورائز کیا ہے، چاہیں تو یہ اچھا کام کریں چاہے تو برا کام کریں. تو اس کے تو یہ آتھورائز ہیں، لیکن یہ اپنے نتیجے سے نہیں بچ سکتے. اچھا کام کریں گے اچھا نتیجہ، برا کام کریں گے برا نتیجہ. یہ اس سے تو ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نتیجہ بدل دیں، کہ اچھے کام کا نتیجہ برا کر دیں اور برے کام کا نتیجہ اچھا کر دیں. یہ نہیں کر سکتے. لیکن آتھورائز بنایا گیا ان کو، انسانوں کو. جانوروں کو ایک حد تک اختیار دیا گیا لیکن اس سے زیادہ نہیں. کوئی بکری جو ہے وہ اپنی مرضی سے چاہے تو گوشت کھا لے، نہیں کھا سکتی. کوئی شیر چاہے تو جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ انگور نہیں کھا سکتا، کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا قانون ہے، ہر چیز اللہ کے قانون میں بندھی ہوئی ہے. صرف انسان ہے جس کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے. اور نظام چلانے کے لیے اللہ نے اصول اور ضابطے اپنی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر نہیں رکھے. اندر رکھ دیتا جیسے جانوروں میں رکھے ہوئے تو پھر یہ مجبور ہو جاتا. پھر اس سے کس چیز کا حساب، پھر اس سے کس چیز کا مواخذہ. تو یہ چیزیں اپنے بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی. اس کے اوپر بہت بات کی جا سکتی لیکن یہ پھر فلسفہ کی باتیں ہو جائیں گی، ویڈیو طویل ہو جائے گا. تو یہ بنیادی چیزیں بہرحال آپ نے یہ سمجھنی. تو کہتا ہے کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کا اقتدار ہے. اے رسول کیا تو نے نہیں جانا، کیا تجھے معلوم نہیں؟ یہاں پر تو اللہ کی بات ہوگی. اب آگے بتا رہا ہے یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کی چاہت میں کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ایک بادشاہ جیسے وہ مجرم کو بھی وہ آگے بے شک اس کو بہت بڑا گورنر بنا دے، اور ایک اچھے آدمی کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دے. بادشاہ کی مرضی ہے نا. تو اس طرح کی اس کا اقتدار نہیں ہے. اس کا اقتدار قانون کے اوپر ہے. رول آف لا کا اللہ ہے، وہ اس کے ہاں رول آف لا ہے. تو وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو جسے اس کا قانون دیکھتا ہے کہ یہ عذاب دینے کے لائق ہے، اس کو عذاب ہونا چاہیے، تو اسے عذاب ہوتا ہے. یہ ہے اس کے معنی. یہ نہیں کہ وہ عذاب کے لائق ہی نہیں ہے تو اللہ چاہے اور اس کو عذاب دے دے، ایسا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہی وہی ہے جو اس کا قانون ہے، جو اس نے خود بنایا ہے. جب اس نے ایک قانون خود بنایا ہے تو وہ اپنے قانون کی خود بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. وعد اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جب اس نے ایک قانون بنا دیا وہ فار ایور ہے. اللہ کا کوئی بھی قانون فار ایور ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ اس کا قانون ہوتا ہے، وہ فار ایور ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج سے 4 کروڑ سال پہلے پانی H2O سے بنایا اور اب وہ کسی اور فارمولے سے بنانا شروع کر دے. نہیں، یہ بدلے گا ہی نہیں قانون. تو یہ چیزیں ہیں. تو وہ چاہتا ہی وہی ہے جو اس کا قانون ہوتا ہے. یعنی اللہ کا چاہنا اپنے قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہ اپنے قانون سے ہٹ کر کوئی نہیں چاہتا، نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. اختیار ہے وہ جو چاہے کر دے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے کہ ہم اپنے وعدہ یا اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتے. یعنی اس نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر ایک پابندی لگائی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آنیسٹ آفیسر ہو تو وہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر پابندی لگائے کہ خواہ جتنی مرضی مجھے رشوت ملے میں رشوت نہیں لوں گا. اب یہ جو پابندی ہے اس نے خود لگائی ہے. حالانکہ وہ لے تو لے سکتا ہے، لیکن اس نے خود لگائی ہے کہ یہ چیز میں نے نہیں کرنی.
تو اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے خود اپنے قانون کی پابندی کی ہے، جو بنایا اس نے، اندازہ لگائے۔ تو ہم جو ہیں اس قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو سراسر ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے جو قوانین دیے ہیں ہماری بہتری کے لیے دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارادہ اور اختیار جو ملا ہوا ہے، جو چاہیں ہم کریں، تو ٹھیک ہے، ہم پھر اس غلط عمل کا نتیجہ بھی پھر بھگتیں گے۔ اس غلط عمل کے غلط نتیجے سے، تباہ کن نتیجے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ میں نے اس کو واضح کر دیا کہ کیا معنی ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ صحیح آدمی ہو تو اس کو بھی عذاب دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بے انصافی نہیں ہے۔ اور اگلے الفاظ بھی اسی طرح کے کہہ رہا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب سے حفاظت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس کا قانون مکافات جسے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، اس کو حفاظت دینی ہے، اللہ کے قانون کی اس کو حفاظت ملنی چاہیے، تو اس کو پھر اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت ملتی ہے۔ اس نے کچھ ایسا اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون انسان کی مرضی ارادہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا۔ جیسے انسان کرتا چلا جا رہا ہے ویسے وہ نتیجہ مرتب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا قانون، انیشیٹو انسان نے لینا ہے۔ اللہ کا قانون تو اس انیشیٹو کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اچھا انیشیٹو لیا ہے تو اچھا بدلہ، برا انیشیٹو لیا ہے، برا کام کیا تو برا بدلہ، تباہی، بربادی۔ تو اللہ کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، انسان آگے آگے۔ کرو جو فیصلہ کرنا ہے، کرو جو کرنا ہے کرو، ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، اور تمہیں زندگی سے متعلق تمام گائیڈنس ہم نے اپنی کتاب میں دی ہوئی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، شکر کا راستہ اختیار کرتے ہو یا کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ ایمان کے اوپر چلتے ہو یا کفر کے اوپر چلتے ہو، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، کرو، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اللہ کا قانون رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جب کوئی مجرم یا قاتل کسی کی گردن کاٹتا ہے، کسی کو گولی مارتا ہے، تو اللہ کا قانون رکاوٹ نہیں بنتا۔ وہ جو ایک زینب کیس تھا، جس میں وہ جو ملزم تھا، جس نے وہ بچوں کے ساتھ ریپ کیا تھا، اس بچی کا بھی ریپ کر کے اس نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، تو اس کا کوئی ہاتھ پتھر کا نہیں ہو گیا۔ ارادہ اور اختیار جو دیا ہوا ہے انسان کو، یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ ہیں۔ اگر آپ اللہ کا کانسیپٹ جو اس نے اپنی کتاب میں دیا وہی سمجھ لیں تو پورا دین سمجھ آ جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، انسان ذمہ دار بن جاتا ہے، رسپانسیبل بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، تو انسان رسپانسیبل ہے اپنے ایک ایک ایکشن کا۔ پہلے تو اس کی انٹینشن ہے، ارادہ ہے، اس کا بھی رسپانسیبل ہے، کیونکہ جرم جب ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی انٹینشن، نیت، ارادہ، یہ بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر بھی اس کی پکڑ ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس انٹینشن کے مطابق اس کا ایکشن ہے، اس کا کام ہے جو اس نے کیا ہے، اچھا یا برا۔ تو حفاظت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے دیکھتا ہے کہ یہ قابل حفاظت ہے، اس نے اچھے کام کیے ہیں، اس نے اللہ کے قوانین کو فالو کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو حفاظت دو، تو اسے حفاظت دیتا ہے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اور اگلا آیت کے آخر میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدیر ہے۔ قدیر، اب قدیر کے کیا معنی ہیں؟ یہ قدر کا لفظ ہے، اس سے یہ قدیر ہے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، پیمانہ، یعنی اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اس نے اندازے اور پیمانے مقرر کیے ہیں۔
کائنات کے اندر یہ جو اندازے اور پیمانے اللہ نے مقرر کیے ہیں یہ انسانوں کے لیے قوانین کا درجہ رکھتے ہیں۔ کوئی چیز ان اندازوں اور پیمانوں سے ہٹ کر نہ بن سکتی ہے نہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ H2 ہوگا، H2O ہوگا تو پانی بنے گا۔ اگر ان کے ایٹمز کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے پانی نہیں بنے گا۔ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پانی کو رکھیں گے تو پانی کھولے گا اور بھاپ بنے گا۔ 0 ڈگری پر ہوگا تو برف بنے گی۔ یہ قوانین ہے جو بدلتے نہیں، یہ اندازے، یہ پیمانے، یہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر۔ یہ جو دل انسان کا دھڑک رہا ہے، کیا انسانوں نے اس کے ساتھ کوئی بیٹری لگائی ہے، کوئی ڈیوائس لگائی ہے الیکٹرانک جس سے وہ دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے؟ انسان ایک چیز کے اوپر اگر آپ غور کر لیں، یہ ہم سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ جو انہیل ایکسہیل کا جو عمل ہے، سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ نہ انسانوں کو اس کے لیے کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے، نہ انسانوں کو اس کے لیے کوئی توجہ کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے سانس لینا ہے اور اب میں نے چھوڑنا ہے۔ ایک عمل ہے جو آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے انسانوں کی یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی تو کوئی انسان خود اس کو دوڑا رہا ہے۔ انسانوں کے اندر ریڈ بلڈ کارپسلز بن رہے ہیں، وائٹ سیلز بن رہے ہیں، یہ انسان بنا رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ کے اندازے اور پیمانے ہیں۔ جب اندازے اور پیمانے اسی نے بنائے ہیں تو پھر ظاہر کنٹرول بھی تو اسی کا ہوگا نا۔ یہ ہے ہر چیز پر اللہ قدیر ہے، یعنی اس کا اللہ کا کنٹرول ہے، کیونکہ اسی کے اندازے اور پیمانے ہیں اس کی بنائے ہوئے۔ ساری کائنات، اس کی ہر چیز ان اندازوں اور پیمانوں کے مطابق چل رہی ہے، کام کر رہی ہے، نشو و نما پا رہی ہے، بن رہی ہے۔ یہ ہے بڑی اہم ہے یہ آیات، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔